السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، لرننگ مینجمنٹ سسٹم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے۔ 10 لیکچر جو ہے یہ بایولوجی اینڈ دیر سروس آف مین کائنڈ کے متعلق ہے کہ انسانیت کے لیے، انسان کے لیے بایولوجی کی کیا سروس ہے، کیا رول ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو دیکھا جائے تو بایولوجی جو ہے وہ 3 طرح سے سرو کرتی ہے مین کائنڈ کو۔ سب سے پہلے فوڈ پروڈکشن، کمبیٹنگ ڈیزیز، اینڈ تھرڈ ون از پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ۔ تو 3 طرح سے ہیلپ کرتی ہے بایولوجی مین کائنڈ کو۔ نمبر 1 انکریزنگ فوڈ پروڈکشن، نمبر 2 کمبیٹنگ ڈیزیز بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور تیسرا پروٹیکشن اینڈ کنزرونگ انوائرمنٹ، یعنی کہ حفاظت اور اس کے بچاؤ، انوائرمنٹ کا بچاؤ جو ہے وہ اس کے لیے یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تینوں ٹاپکس جو ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے لاتعداد شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچنس جو ہیں وہ بورڈ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں کہ فوڈ پروڈکشن کیا ہے اور فوڈ پروڈکشن میں کس طریقے سے بایولوجی جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے۔ سب سے پہلے بایولوجی نے امپروو کی، جو بایولوجسٹ ہیں جو پلانٹ پروڈکشن کرتے ہیں، دے انکریز دا yield by improving existing varieties، کہ جو ورائٹیز موجود ہیں ان ورائٹیز کو امپروو کیا پروڈکشن میں، اور اس طریقے سے نیو یا ہائی ییلڈ ورائٹیز جو ہیں وہ پروڈیوس کی۔ ہائی ییلڈ سے مراد ہے کہ پیداوار ان کی زیادہ تھی۔ اور نمبر 3 دے پروڈیوس ڈیزیز ریزسٹنٹ ورائٹیز، ایسی ورائٹیز پیدا کی جو کہ ڈیزیز ریزسٹنسی پلانٹس کی اور اینیملز کی۔ لہذا اس طریقے سے بایولوجی نے انکریزنگ فوڈ پروڈکشن جو ہے اس میں رول پلے کیا۔ اب ہم ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ فوڈ کیسے انکریز کی جاتی ہے۔ فوڈ انکریز کی، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نیو ورائٹیز بنائیں، اور نہ صرف نیو ورائٹیز بنائیں بلکہ ان کی جو ییلڈنگ کیپیسٹی تھی اس کو بھی بہتر کیا۔ اب اس کے لیے بایولوجسٹ جو تھے، جو کہ جنہوں نے رول پلے کیا، ان کو عام طور پہ ہم پلانٹ اور اینیمل بریڈرز کہتے ہیں۔ پلانٹ بریڈر وہ ہے جو پلانٹس کی بریڈنگ کرواتا ہے، سلیکٹو بریڈنگ کرواتا ہے، اور اینیمل بریڈر وہ ہوتا ہے جو اینیملز کی بریڈنگ کرواتا ہے۔ اب انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے سلیکٹو بریڈنگ کی، اور سلیکٹو بریڈنگ کرنے کے لیے جو رول اپنائے وہ تھے پرنسپلز آف جینیٹکس، یعنی کہ ایک تو انہوں نے سلیکٹو بریڈنگ کی کہ جن آرگنزم میں، پلانٹس میں اور اینیملز میں ڈیزائر کریکٹرسٹک پریزنٹ تھے ان کو آپس میں بریڈ کروایا، اور ان سے جو نئی نسل پیدا کی، جو نئی آف سپرنگ پیدا ہوئے، ان کے اندر بہتر کریکٹرسٹک، ڈیزائریبل کریکٹرسٹکس جو تھے وہ پریزنٹ تھے۔ اور دوسرا انہوں نے پرنسپل آف جینیٹکس جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا، اور اس طریقے سے دے ڈیولپ نیو بیٹر ورائٹیز جو کہ اپنی پہلی ورائٹی سے کہیں زیادہ بہتر تھیں پروڈکشن میں، ریزسٹنس ٹو دا انوائرمنٹ تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی ییلڈنگ تھیں، اور ان میں ڈیزیز ریزسٹنس جین جو تھے وہ انسرٹ کیے انہوں نے۔ اب وہ کون کون سی ورائٹیز تھیں؟ پلانٹس کی پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ پلانٹس میں ویٹ کو انہوں نے امپروو کیا، رائس جو ہے اس کو انکریز کیا، کارن جو ہے اس کی کیپیسٹی اور ییلڈ جو ہے اس کو بڑھایا۔ اسی طرح سے جو اینیمل بریڈرز تھے انہوں نے چکن پروڈیوس کیا،
کاسٹ جو تھی ان کی ملک ییلڈ جو ہے اس کو بہتر کیا، اور ایسے ہی شیپ جو ہیں ان کو ان کی ورائٹیز جو ہیں وہ نیو پروڈیوس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹری بریڈرز تھے دے ڈیولپ برائلر، جو کہ آج کل آپ بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی ٹانگوں پہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے ان کو بہت شارٹ ٹائم میں، جہاں پہ ان کو 3 منتھ میں یا 6 منتھ میں گرو کرنا چاہیے تھا، ہم نے اس کو 3 منتھ میں گرو کر لیا، جس کی وجہ سے یہ ہمیں جلدی جو ہے وہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہوا کیا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، کوئک اور چیپ میٹ جو ہے وائٹ میٹ ہمیں اویلیبل، یعنی کہ گوشت جو ہے وائٹ میٹ جو ہے وہ ہمیں ایک تو سستا اویلیبل ہوا اور وہ جلدی ہی تیار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی اویلیبلٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیکنڈ رول تھا۔ پھر اسی طرح سے انکریز پروڈکشن کی جینیٹک انجینئرنگ والوں نے۔ جینیٹک انجینئرنگ جو ہے یہ آج کل آپ کو پتہ ہے ایک بہت ایڈوانس برانچ ہے بایولوجی کی، جس میں ہم جینس جو ہیں ان کو انسرٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کراپ کے اندر۔ تو فرسٹ آف آل انہوں نے کیا کیا ہے، جین فار ڈیزیز ریزسٹنس انسرٹیڈ انٹو دا پلانٹس، یعنی کہ اس کے اوپر ٹرائل کیے اور سکسیزفلی جین ریزسٹنس جو ہیں، ڈیزیز ریزسٹنس جو ہیں اس کو انسرٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے انٹو دا کراپس، تاکہ جو فصل ہے وہ پہلے سے ریزسٹنس ہو ڈیزیز کے، اس میں بیماری پھیلنے کی صلاحیت کم سے کم ہو۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے دے انسرٹڈ ڈیزائربل کریکٹر، کہ وہ کریکٹر ڈیزائربل کریکٹر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹالرنس زیادہ ہو انوائرمنٹ کے متعلق، پانی کی کمی کو وہ برداشت کر سکے، انسیکٹ جو ہے اس کے اوپر زیادہ اٹیک نہ کر سکیں، اور ییلڈ جو ہے یعنی کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہو۔ یہ ہوتے ہیں ڈیزائربل کریکٹرسٹک ان دا کراپس، لہٰذا ان کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھرو جینیٹک انجینئرنگ۔ دین نیکسٹ تھا ٹرانسجینک پلانٹس۔ ٹرانسجینک پلانٹ کیا ہوتا ہے بیٹا، ٹرانسجینک کوئی بھی یعنی کہ ایسا پلانٹ جس میں فارنر جین جو ہے وہ انسرٹڈ ہو، جس میں فارنر جین انسرٹڈ ہو، یعنی کہ فارنر جین لیا، وہ جین انسرٹ کیا انٹو دا سیل، اور پھر اس سیل سے آگے پلانٹس بنائیں۔ یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ ریزسٹنس جو ہیں ڈیزیز ریزسٹنس ورائٹیز بنائی گئیں، یا ان میں جو ہائی ییلڈ ورائٹیز بنائی گئیں، تو وہ جینز جو کہ ڈیزائربل جین تھا اس کو آئسولیٹ کر کے اس میں سیل میں انکارپوریٹ کر دیا گیا، فارنر ڈی این اے انکارپوریٹڈ انٹو دیئر سیل، اور اس طریقے سے ٹرانسجینک پلانٹ جو ہے وہ بنا لیا گیا۔ اب جب ٹرانسجینک پلانٹ بن گیا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم 100 1000 یا 2000 پلانٹ جو ہیں ان میں جینز کو انسرٹ کریں۔ جین تو ایک پلانٹ میں انسرٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ سکسیزفلی اس میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو پھر سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں، اس پلانٹ کی کلوننگ کر لیتے ہیں۔ کلوننگ کیا ہوتی ہے، پروڈکشن آف جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل کاپیز آف آرگنزم اور سیل بائی اے سیکشول ریپروڈکشن، یعنی کہ ہم سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ٹرانسجینک پلانٹ تھا یا جس میں ڈیزائریبل جین جو ہے وہ پریزنٹ ہے، یا ڈیزائریبل اسپیشیز جو ہے اس کی آگے پاپولیشن بڑھانے کے لیے، کیونکہ آئیڈینٹیکل کاپیز چاہیے ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی کلوننگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی، اس کی کلوننگ کرتے ہیں۔ اب کلوننگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ جو یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ٹیشو کلچر ٹیکنیکس، کہ پلانٹ جو ڈیزائربل پلانٹ ہوتا ہے اس پلانٹ کو لے لیا جاتا ہے، اور لینے کے بعد اس پلانٹ کے اندر جو کیونکہ آلریڈی جین آف انٹرسٹ جو ہے وہ انسرٹڈ ہوتا ہے، لہٰذا کیا کرتے ہیں اس پلانٹس کے ٹیشوز بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور ٹیشوز کیا ہوتا ہے کہ سیل کو بریک کر لیا جاتا ہے انٹو ڈفرنٹ پیسز، اور ان کے چھوٹے چھوٹے
پیسز بنا لیے جاتے ہیں، یا سیلز جو ہیں جیسے لیف سیل جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، یا کیرٹ وغیرہ کی صورت میں فلوئم سیل جو ہیں ان کو آئسولیٹ کر کے ان کو نیوٹرینٹ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس نیوٹرینٹ مٹیریل میں وہ جو ہیں وہ پلانٹ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. جیسے یہ ایک پلانٹ ہے، یہ ٹرانسجینک، اس میں ڈیزائربل جین پریزنٹ تھا، اس کا لیف جو ہے اس کو سے لیا، اس کو پیسز میں کنورٹ کیا، میڈیم میں اس کے اندر ڈالا، یا اس کا سیل جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے میڈیم میں ڈالا، اور پھر اس میڈیم میں کیونکہ گروتھ ہارمونز اور سبسٹینس موجود تھے، لہٰذا اس میں سے بہت سارے پلانٹ جو ہیں وہ گرو کر گئے. اس کو کہتے ہیں ٹیشو کلچر، یعنی کہ ٹیشو کی مدد سے. ٹیشو کیا ہے وہ آلریڈی ہم نے پڑھا، گروپ آف سیلز ہوتے ہیں جو کہ سملر ان اسٹرکچر ہوتے ہیں، ان کی مدد سے یہ کام کیا گیا. اب نیکسٹ جو ہے، یہ تو ہو گیا کہ جو ڈفرینٹ ورائٹیز جن کو امپروو کیا جاتا ہے یا جن کو بہتر کیا جاتا ہے. جب یہ ورائٹیز بہتر ہو جاتی ہیں تو ایک اور جو پرابلم ہے وہ ہے پلانٹ پیتھوجنس، ان کو کنٹرول کرنا. پیتھوجن کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا پیراسائٹ جو کہ ڈیزیز کوز کرے یا ہارم پہنچائے. تو پلانٹ پیتھوجن کیا ہوگا؟ ایسا پیتھوجن جو کہ پلانٹس جو ہیں ان کو ہارمفل ہو، ان کے لیے ان کی پروڈکٹیوٹی یا جو کراپس ہیں اس میں ریڈکشن کا باعث بنتا ہو، اس کو ہم کہیں گے پلانٹ پیتھوجن ہے یہ. اب پلانٹ پیتھوجنس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو پیسٹ ہوتا ہے. پیسٹ کیا ہے؟ اینی آرگنزم وچ کین ہارم دا کراپس. ایسے ہی پیتھوجینک انسیکٹس، آپ کو پتا ہے سارے انسیکٹس جو ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہیں، اس لیے پیتھوجینک انسیکٹس وہ ہیں جو کراپس کو یا ٹریز کو ڈیمیج کرتے ہیں. اور تھرڈ ون از دا پیتھوجینک فنجائی، یعنی کہ وہ فنجائز جو کہ پلانٹس کو ڈسٹروائے کرتی ہے. جیسے آپ نے رسٹ اور سمرٹ کا سنا ہوا ہوگا، تو یہ آپ کو رسٹ جو ہے نظر آ رہی ہے پلانٹ کے اوپر، کہ رسٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پلانٹس کے اوپر. یہ آپ کو پیسٹ نظر آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف پیسٹ ہیں. پیسٹ جو ہے وہ انسیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور انسیکٹ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام پیتھوجینک انسیکٹ جو ہیں وہ پیسٹ ہیں، لیکن پیسٹ جو ہیں وہ انسیکٹ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. اب ان کا کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سپرے کرتے ہیں، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سپرے کرنا. سپرے کیا ہوتا ہے؟ کیمیکل سبسٹینس ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. اب یہ کیمیکل سبسٹینس اگر فنگس کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں وچ کل دا فنگس، دا کیمیکل سبسٹینس وچ کل دا فنگس دے آر کالڈ فنگیسائڈس، دے آر نون ایز فنگیسائڈس. اگر وہ انسیکٹس کو کل کرتے ہیں کیمیکلز تو انسیکٹیسائڈس ہیں. دا کیمیکلز وچ کل دا انسیکٹس دے آر کالڈ ایز انسیکٹیسائڈس. اور اگر وہ پیسٹ کو کل کرتے ہیں تو دے آر کالڈ ایز پیسٹیسائڈس. یہ جو زرعی ادویات کا آپ نے کامن نام سنا ہوگا، ان کو ہم پیسٹیسائڈس کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ پیسٹ کنٹرولنگ ہوتے ہیں. اب جب یہ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیمیکل صرف کراپس کے اوپر ہی فال نہیں کرتے بلکہ یہ انوائرمنٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ انوائرمنٹ میں ٹاکسک، کیونکہ یہ ٹاکسک سبسٹینس ہوتے ہیں تو یہ ٹاکسیسٹی کریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ میں، اور اس طریقے سے انوائرمنٹل پولوشن کا باعث بنتے ہیں. تو یہ ایک اس کا نقصان ہے کہ جتنی ہم سپرے فنگی سائڈ، انسیکٹیسائڈ یا پیسٹیسائڈس کرتے ہیں، ایک تو یہ انوائرمنٹل پولوشن کا باعث بنتے ہیں، اور دوسرے ان میں کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ہماری کراپس میں، فروٹس کے اندر سٹور ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے بھی یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اب اس چیز کو اوور کرنے، کم کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے ایک اور طریقہ ڈھونڈا جو کہ بیولوجیکل کنٹرول کہلاتا ہے. یہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے اس ٹاپک کا، بہت دفعہ بورڈ میں ایگزام میں آتا ہے یہ. اب بیولوجیکل کنٹرول جیسے کہ نام سے آپ کو ظاہر ہے کہ اس میں تو پھر لیونگ تھنگس، لائف ہی صرف اور صرف انوالو ہو رہی ہوگی. تو لہٰذا بیولوجیکل کنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہارمفل انسیکٹ کو
ختم کرنے کے لیے کسی دوسرے آرگنزم کو یوز کرتے ہیں، یعنی کہ کنٹرول بائی لیونگ آرگنزم. In biological control, pests are destroyed by using some living organism that compete with or even eat them. کہ ہم پیسٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے آرگنزم کو یوز کرتے ہیں جو کہ لیونگ آرگنزم ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، کمپیٹ ود، یا پھر وہ اس کو ایز اے فوڈ کے طور پہ کھا جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بایولوجیکل کنٹرول ہے. اور بایولوجیکل کنٹرول سے کیا ہوا کہ وہ جو انوائرمنٹل پولوشن کا ہیزرڈ تھا، یا میں نے فوڈ کی آپ کو اگزامپل دی، کہ وہ سارے کے سارے ایلومینیٹ ہو گئے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. اور اس طریقے سے ہم بایولوجیکل کنٹرول جو ہے آج کل اس کو زیادہ یوز کریں. اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، والنٹ لیف، یعنی کہ والنٹ جو ہے اخروٹ کا درخت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ایفرڈ ایک رس چوسنے والا کیڑا ہے جو کہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور فصل کو خراب کرتا ہے، والنٹ ٹری کو ڈسٹرائے کرتا ہے، اس کو ویکن کرتا ہے. تو اس کے لیے ایک واس ہے جو کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ اس کو پیراسٹائز کر دیتا ہے. آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ واسپ ہے. تو ان دونوں کا کمبینیشن ہے. لہذا ایک پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی کہ ایفرٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے دوسرے لیونگ آرگنزم کو یوز کیا. تو دس از دا ایگزامپل آف بایولوجیکل کنٹرول، کہ یہ ہمارے پاس بایولوجیکل کنٹرول کی ایگزامپل ہے. اب اس کے بعد امپرومنٹ کے لیے سم ٹائم بایو پیسٹیسائڈس. بایو پیسٹیسائڈس کیا ہے کہ بیکٹیریا جو ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے ٹو کل دا پیسٹ. کہ بیکٹیریا جو ہے ان کو سپرے کیا جاتا ہے پلانٹس کے اوپر تاکہ یہ پیسٹ جو ہیں ان کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ ان کے پیراسائٹس ہوتے ہیں. لہٰذا بیکٹیریا آر بینگ یوزڈ ایز بایو پیسٹیسائڈ. یہ لیٹسٹ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ اسی کا، یعنی کہ انکریز ان فوڈ پروڈکشن جو ہے، انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ، IDM. انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ اب یہ ایک کنٹرول ہے، افیکٹو کنٹرول ہے، یعنی کہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہم جو ڈیزیز ہے اس کو کنٹرول کریں گے. اس کو کنٹرول کریں گے. کس طریقے سے کنٹرول کریں گے؟ کہ اس کے لیے جو بھی ریلیونٹ مٹیریل ہوگا یا اپروپریٹ میتھڈ ہوگا اس کو جو ہے وہ یوز کریں گے. لہذا یہ طریقہ ہمارے لیے انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کہلاتا ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ افیکٹو کنٹرول آف ڈراسٹس ڈیزیزز، یعنی کہ جو خطرناک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو پلانٹس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہیں، یا آل کامن ڈیزیزز، یا پھر دوسری عام بیماریاں، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ کہ ان کا کنٹرول حاصل کرنا ہے، اچیو کرنا ہے بائی یوزنگ اور ریلیونٹ میتھڈس. یوز اور ریلیونٹ میتھڈس، وہ تمام طریقے جو ان کے مطابق ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے ہمیں کہ اپروپریٹ میتھڈس آف ڈیزیز کنٹرول، تاکہ ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں. اور یہ تمام اپروچز جس میں تمام ریلیونٹ جو چیزیں ہوں گی وہ، اور وہ اپروپریٹ میتھڈز ہوں گے جس سے ہم ڈیزیز کو کنٹرول کریں گے. کلیکٹیولی اٹ از کالڈ ایز IDM، یعنی کہ انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کہلاتا ہے. تو افیکٹو کنٹرول آف اے پرٹیکولر ڈراسٹس ڈیزیز اور all common diseases of plants can be achieved by using all relevant appropriate methods of disease control. Such an approach of disease control is called integrated disease management. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کسی بھی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے پلانٹ کی
کسی بھی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ تمام طریقے، وہ تمام ٹیکنیکس، وہ تمام میتھڈ جو اس کو کنٹرول کرنے کے ریلیونٹ ہوں ان کو یوز کیا جائے. تو اس طرح کے تمام ٹیکنیکس کو، طریقوں کو ہم انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کہتے ہیں. اس سے بھی پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. اب آ جائیں جی سوائل کنزرویشن. سوائل جو ہے ہمیں پتہ ہے ایک کمپلیکس میڈیم ہے، لہٰذا ہمیں ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرنے ہوں اور اس ایکسپیریمنٹ میں ہم نے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی پلانٹ کی اسپیشیز کو کون سے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں اور کتنی مقدار میں ریکوائرڈ ہیں، تو اٹ از امپاسبل کہ ہم اس کو آبزرو کر سکیں، یعنی کہ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ آف پلانٹ آف اے اسپیسیفک اسپیشیز جو ہے اس کو ڈٹرمن کر سکیں بائی گروئنگ اے پلانٹ انٹو دا سوائل میڈیم. لہذا اس کے لیے ایک پھر اور طریقہ جو ہے وہ اپنایا گیا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک. وہ طریقہ کیا ہے؟ ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک. یہ بھی شارٹ کویسچن آپ پاس پیپر میں دیکھیں گے، بہت ریپیٹ ہوتا ہے کیونکہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے اس چیپٹر کا، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اب اس ٹیکنیک میں کرتے کیا ہیں کہ ہم پلانٹ کی نیوٹرینٹ جو ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ what type of nutrients is essential for the plant growth، کہ کون کون سے ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو پلانٹ کی گروتھ کے لیے ضروری ہیں، آیا وہ پلانٹ کو چاہیے بھی ہیں یا نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں پلانٹ کو ڈائریکٹ واٹر میں گرو کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کو واٹر نظر آ رہا ہے، اور اس واٹر کے اندر ہم تمام نیوٹریشنل سلوشن یعنی کہ یہ بنایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے جو نیوٹرینٹ ریکوائرڈ تھے پلانٹس کو، وہ تمام کے تمام منرل نیوٹرینٹ سورس جو ہیں وہ اس پانی کے اندر ایڈ کر دیے گئے، اور اس پانی کے اندر سے ایئر جو ہے اس کو ایریٹیٹڈ کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اندر آکسیجن اویلیبل ہو، تو اس کے اندر جو ہے وہ پمپ لگایا گیا تاکہ اس میں سے ایئر جو ہے اس کو موو کروایا جا سکے. اور کیونکہ پلانٹ جو ہے اس کو گرو کرنے کے لیے اس نے اپورڈ گرو کرنا ہوتا ہے، تو پانی میں تو سپورٹ نہیں ہے، سوائل میں تو سپورٹ ہوتی ہے روٹ کی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ سپورٹ جو ہے وہ پیڈ بنایا گیا جس کے اوپر اس کو رکھا جاتا ہے. اب اس ٹیکنیک سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پلانٹس کو کون کون سے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں اور کون سے نیوٹرینٹس ریکوائرڈ نہیں ہیں. اس ٹیکنیک کو ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک کا نام دیا گیا. اس کلچر ٹیکنیک کی امپورٹنس کیا ہے؟ سب سے پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ وی کین ڈٹرمائن دا نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ آف اے پلانٹ، کہ ہم پلانٹ کی اسپیشیز کی وہ ریکوائرمنٹ جو کہ اس کو منرلز کی صورت میں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں، ڈٹرمن کر لیتے ہیں. دوسرا، ہائیڈروفونک فارمنگ جو ہے یہ ابھی فیزیبل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو ہم لارج اسکیل کے اوپر ابھی پروڈیوس نہیں کر پا رہے، لیکن ابھی بھی کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو ہائیڈروفونک جو فارمنگ ہے وہ کر رہے ہیں، اور آج کل یہ گھروں میں بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک، کہ ہم ان کو ویجیٹیبلز وغیرہ گرو. اسی طرح سے جو فلاورز ہیں، ایسٹرونوٹس جو ہوتے ہیں جو خلا میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے. اب اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے ہمارا کہ فوڈ جب پروڈیوس ہو جاتی ہے تو فوڈ کو پرزرو کرنا ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے، کیونکہ اگر ہم فوڈ کو پرزرو نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جب فوڈ ایک ایریا سے دوسری ایریا پہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوگی تو اس صورت میں فوڈ کے خراب ہونے کا چانس بھی ہے
अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं कर रहे, क्योंकि फूड ने स्टोर भी होना होता है और जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट भी होना होता है। तो लिहाजा दो काम हो सकते हैं, एक तो फूड ख़राब हो सकती है और दूसरी इसकी क्वालिटी जो है वो डैमेज हो सकती है। जैसे कि फ्रूट्स हैं, अगर फ्रूट्स प्रॉपरली पैक नहीं किए जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे और उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी जो है वो भी डैमेज हो जाएगी। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। इसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक जो कि पास्चराइजेशन कहलाती है, वो टेक्निक है जो कि मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रही है और ये वाइडली यूज़ हो रही है। आप देखें मिल्क जो है, अगर उसको हम पास्चराइज ना करें, घर में डेली हम देखते हैं रूटीन में, अगर जैसे ही दूध हम मिलता है हमें तो उसको हम बॉयल ना करें तो फिर उसके बाद क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं तो वो दूध फ़ौरन ख़राब हो जाता है, तो फ़ौरन उसको हमें बॉयल करना पड़ता है। तो ऐसे ही पास्चराइजेशन है कि मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें सेफ रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है। पास्चराइजेशन, लुई पास्चर जो था, एक साइंटिस्ट, आपको पता है ग्रेट साइंटिस्ट है, वेल नोन साइंटिस्ट है, जो कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में आता है। इसने ये टेक्निक जो है वो प्रोड्यूस की थी। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रिजर्वेशन है ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, तो ये वो तमाम तरीके हैं जिनकी मदद से हम फूड जो है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बाय न्यू वराइटीज, बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन जो कि डिजीज रेजिस्टेंस है, डिज़ायरेबल जीन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं, फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक से उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, फिर हम उसकी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो हैं पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फिर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक नया तरीका जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल है और बायो पेस्टिसाइड्स हैं, फिर तमाम डिजीज़ को मैनेज करने का एक तरीका था जिसको हमने आईडीएम कहा, और फिर उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको जानने के लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल है, और फिर फूड को प्रिजर्व करने के लिए पाश्चराइजेशन का एक मेथड हमने पढ़ा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा ये आता है फूड का, और उसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है, और ये पाश्चराइजेशन का जो है ये एमसीक्यूज भी बहुत दफ़ा आता है बोर्ड में। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह सेम एलएमएस पे हम दोबारा आपसे मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ। उम्मीद है आपने लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा। तो बेटा आप लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो हम ज़रूर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।